دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حاضرین کرام، اتنے مدبر، اتنے باعلم اور اتنے معتبر لوگوں میں بات کرنا، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے نام کے ساتھ جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ حکیم کا لفظ بھی منسوب ہے، حکمت کے اعتبار سے حکیم کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے باشعور، فلسفی، دانشمند، علم و آگہی رکھنے والا اور فلسفی، اور ساتھ طبابت کا کام کرنے والا۔ یہ جو آپ طبیب ہیں، طبیب بھی کہتے ہیں۔ اردو ادب میں اگر دیکھیں تو طبیب کو محبوب کا بھی درجہ دیا جاتا ہے۔ محبوب کو طبیب کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے عاشق کا کہ جو اس کا مرض ہے، جو اس کے پرابلمز ہیں، جو عشق کے مرض میں مبتلا ہے، اس کا وہ علاج بھی کرتا ہے۔ تو اتنا بامانی اور اتنا تنوع ہے اس لفظ کے اندر۔ پرانے وقتوں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ حکیم صرف طبابت کا کام نہیں کرتا تھا، یہ کسی گاؤں میں، کسی کمیونٹی میں علم و دانش کا منبع سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اپنی ذاتی مسائل کے حل کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس آتے تھے، جہاں آپ ان کو قیمتی مشورے سے نوازتے تھے اور وہ اپنے مسائل اس طرح کمیونٹی کی سطح پہ حل کرتے تھے۔ ابھی موضوع تھا دین کی طرف ہمارا جو رغبت ہے، اس پہ بہت زیادہ ہمارے معزز مہمان نے ان پہ روشنی ڈالی اور ہمارے قلوب کو منور کیا۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے، تو آج کی جو اس نشست کا اہتمام کیا گیا اور جس میں پیغام دینا مقصود ہے، وہ بنیادی طور پہ غذا اور غذائیت سے یا غذا سے علاج کرنے کی بات ہے۔ یہ وہ موضوع ہے، ایک انسان کسی ماحول میں جب ہوتا ہے تو ایک موضوع سے دوسرے موضوع تک آنا وہ ایک لمبا، ابھی ہم اس کیفیت میں مبتلا ہیں جس طرح ہمارے معزز اسپیکر نے یا مقرر نے ابھی ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت، شریعت کی بات کی۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اذہان کو، اپنے ذہنوں کو دوبارہ سے اس موضوع کی طرف اور اس ایکو سسٹم میں لے کے آئیں جس میں ہم نے غذا اور غذائیت کی بات کر۔ جب غذا کی بات کرتے ہیں تو چونکہ میرا شعبہ یہ ہے، میں آپ کو اپنا تعارف انہوں نے کروایا، میں مختصراً اپنا تعارف کرواؤں گا اور 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا تاکہ دیگر مہمان ہیں، جو دیگر سپیکرز ہیں، ان کو بھی آپ تک اپنی بات پہنچانے کا موقع ملے۔ حاضرین کرام، بات یہ ہے کہ خوراک جس کا ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ تعلق ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے ناشتے کی فکر ہے، دوپہر کو ہمیں دوپہر کے کھانے کی فکر ہے، شام کو ہمیں اپنی چائے کی فکر ہے، رات کو ہمیں اپنے ڈنر کی فکر ہے، جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس کے لیے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جو ہماری زندگی کی ضامن اور بقا کی ضامن ہے، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے، ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیا ہم اس کو اس کے درجے کے لیول پہ اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی کویسچن ہے۔ یہ ہے کیا خوراک؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یقیناً آپ اس کو اپنے انداز سے دیکھتے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے انداز سے خوراک کی طرح، حکیم ہیں وہ اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، طبیب اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، نیوٹریشنسٹ اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر جس کی تعریف اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ میں اس کی تعریف یوں کرتا ہوں کہ خوراک بنیادی طور پہ ہمارے جسموں کے اندر معلومات کی فراہمی کا ایک نام ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ انفارمیشن ہے جو باہر سے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے، اور یہ انفارمیشن کسی میٹیریل کے ذریعے سے جاتی ہے۔ اس میٹیریل میں یہ موجود ہوتا ہے پیغام کہ یہ انفارمیشن یا یہ معلومات یا یہ جو اطلاع ہے، یہ گردوں کے لیے ہے، یہ دل کے لیے ہے، یہ پھیپھڑوں کے لیے ہے، یہ دماغ کے لیے ہے، یہ کڈنیز، جو بھی چیز ہے، اگر وہ معلومات یا انفارمیشن اس میٹیریل کے ذریعے غلط انفارمیشن چلی گئی تو اندر کا نظام بگڑ جائے گا، سارا سسٹم کلیپس ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو انفارمیشن خوراک کے ذریعے آپ کے جسموں میں جائے، وہ مٹیریل بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور انفارمیشن بھی۔ غلط انفارمیشن گئی، اس کا نام بیماری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سیب کھاتے ہیں یا آپ دودھ پیتے ہیں، دودھ کا کام ہے ایک گلاس دودھ کا کہ وہ کیلشیم دے گا آپ کو، فاسفورس دے گا آپ کو، پروٹین دے گا، کاربوہائیڈریٹ سب کچھ دے گا۔ اگر اس دودھ کے اندر آپ نے سرف ڈال دیا ہے
اس دودھ کے اندر آپ نے کوئی اور کیمیکل ڈال دیا ہے اس کو محفوظ کرنا، وہ جو انفارمیشن دودھ نے اندر جسم کو جا کے دینی تھی وہ انفارمیشن غلط ہو گئی۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا اور اب نارمل۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آج کی جو اصل جو اسپرٹ ہے آج کی، ایک شخص ہے اس کا نام ہے مائیکل گریگر۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، میں انگریزی میں کتاب ہے، میں آپ سب لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ 161 پیجز کی کتاب ہے اور اس کا ٹائٹل ہے وائی ناٹ ٹو ڈائی، مرا کیوں نہ جائے، ہم مرنا نہیں چاہتے، نہ مرا جائے، وائی ناٹ ٹو ڈائی یا ہاؤ ٹو ناٹ ڈائی۔ میں نے اس کے بارے میں جب اس کتاب کے بارے میں اس کا، یہ دنیا کا ٹاپ ناچ نیوٹریشنسٹ ہے، سب سے بڑا ماہر غذائیت یہ شخص ہے، ایم ڈی ہے اور امریکن ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا تو میری دادی کو ہاسپٹل والوں نے 65 سال کی عمر میں کہا کہ اس کا دل مکمل جواب دے چکا ہے، آپ اس کو گھر لے جائیں اور انتظار کریں گے یا 2 یا 3 ہفتوں میں یہ خاتون مر جائے گی۔ کہتا ہے مجھے اپنی دادی سے بڑی محبت سی، تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ مرنے جا رہی ہے، مجھے اس کی وجوہات کا پتہ نہیں تھا، تو میرے دل پہ بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہی دنوں میں کیلیفورنیا امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک ادارہ نیا قائم ہوا تھا، ریڈیو پہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ دل کے مریضوں کے لیے ہمارے پاس علاج موجود ہے، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ کہتے ہیں میری دادی نے سنا، اس نے کہا کہ میں مرنا تو ہے گھر میں، تو میں اس سینٹر پہ جا کے مر جاؤں۔ وہاں پہ چلی گئی وہ، انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ 31 سال تک وہ خاتون زندہ رہی اور وہ اس کے بعد 10 سال تک روز واک کرتی تھی، پیدل چل۔ یہ موجود ہے، ابھی آپ کے پاس موبائلز ہیں، آپ نیٹ پہ جائیں، مائیکل گریگر لکھیں، آپ کو یہ ساری کہانی وہاں پہ نظر آ جائے گی۔ یہ کوئی ایسی بات ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس سینٹر میں ہوتا کیا تھا، انہوں نے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا، اس خاتون کو انہوں نے دوائیوں سے الگ کر دیا اور اس کی لائف سٹائل چینجز کی بات کی، اور اس کو ایک ہی کام کیا، اس کو کہا کہ تم نے پلانٹ بیسڈ فوڈ یا پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک کھانی ہے اور کچھ نہیں کھانا۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پلانٹ بیسڈ فوڈز، ایسی خوراکیں جو صرف پودوں سے آتی ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلز یعنی آپ کے دانے دار خوراکیں ہیں، اور جتنی بھی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، آپ نے وہ کھانی۔ نہ آپ نے مکھن کھانا ہے، نہ میٹ کھانا ہے، نہ انڈے کھانے، نہ فلاں کھانا ہے، نہ فلاں۔ لو جی، اس بیسس کے اوپر یہ ایک پوری سائنس بن گئی کہ پلانٹس بیس ڈائٹس جو ہیں یا جو ایسی خوراکیں ہیں جو آپ کو وہ چیزیں فراہم کرتی ہیں جو دوسری چیزوں میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو تصور ہے خوراک کا وہ کیا ہے؟ میں اس کو سائنس کی زبان میں بتاتا ہوں۔ ہم جب فوڈ کی بات کرتے ہیں یا خوراک کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر میں اس کے 2 کمپوننٹ ہیں، 2 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا اس کا حصہ یہ ہے کہ یہ ہمیں روزانہ کی ضروریات کے لیے چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اس کے اندر نشاستیں ہیں، خوراک کے اندر آپ لوگ بہت اچھے جو ہمیں توانائی فراہم کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا لنگس کام کر رہا ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی آنکھیں بلنک کر رہی ہیں اور آپ موو کر رہے ہیں، کہ انرجی چاہیے، توانائی چاہیے اس کے لیے۔ ہم کوئی فیول تو نہیں صبح ڈلوا کے آتے اپنے اندر اور سارا دن اگلے دن۔ یہ خوراک ہی ہمارا فیول ہے، یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پروٹین یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کا وزن 7 پاؤنڈ تھا، آج آپ کا وزن 70 پاؤنڈ ہے۔ یہ مٹیریل 70 کلو ہے۔ یہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی، جی بالکل آپ نے ٹھیک درست فرمایا۔ اس کتاب کا نام ہے ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی۔ اچھا، 70 کلو آپ کا وزن ہے، یہ مٹیریل آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ وہ پروٹین تھی جو وقت کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ آپ نے فیٹ لی، اس کے علاوہ منرلز لیے، وائٹامنز لیے، یہ کہانی الگ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہیں ہماری خوراکوں میں جو کہ جن کو ہم فنکشنل کمپاؤنڈز کہتے ہیں، یہ فوڈ کی فنکشنل کیریکٹرسٹکس ہیں۔ ان کمپاؤنڈز کا رول کیا ہے؟ ان
کیمیکلز کا رول کیا ہے؟ ان کا تھراپیوٹک رول ہے، ان کا رول ہے کہ یہ بیماری کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ہمیں بیمار ہونے سے روکتے ہیں۔ ایک چیز نوٹ فرمائیے، میں ذاتی طور پہ امریکہ میں بھی پڑھا ہوں، میں کینیڈا بھی، آسٹریلیا بھی، مڈل ایسٹ، تھائی لینڈ، میں نے دنیا کے کوئی 25 ملک پھرے ہوں گے، اور میں نے اسی پہ کا بات کی ہے، نیوٹریشن پہ ہی بات کی ہے۔ بڑی دیر تک میرا یہ نقطہ نظر تھا کہ خوراک سے ہم اپنی صحت کو مینٹین تو رکھ سکتے ہیں اور بیماری کو آنے سے روک تو سکتے ہیں، لیکن بیماری کو ریورس نہیں کر سکتے، یعنی اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی دیر تک میں نے اس پہ پڑھا بھی، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے اس کتاب کی بات کی، صاحب کا آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اس کا ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی، تو میرا یہ پیراڈائم چینج ہو گیا، یہ میرا فلسفہ چینج ہو گیا۔ اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ آپ دل کی بیماریوں کو اپنی خوراک کے ذریعے ٹریٹ کر سکتے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، وداؤٹ پراپر نیوٹریشن ایوری ادر فارم آف تھراپی از ویچولی ورتھ لیس فار ہیلتھ۔ اگر آپ نیوٹریشن کی بات نہیں کرتے، کبھی آپ غور کیجئے، غذا اور چیز ہے، غذائیت اور چیز۔ غذا یہ ہے کہ میرے سامنے ایک سیب پڑا ہے، یہ میری غذا ہے، اس کے اندر کیا نیوٹرینٹس ہیں کہ وہ اس کی غذائیت ہے، اور کچھ یہ غذائیت آپ کو کبھی بھی کسی ایک فوڈ سے نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے ایک ہی طرح کی غذائیت 10 خوراکوں میں رکھی ہوئی ہے، 10 غذاؤں میں رکھی ہے غذائیت۔ آپ کو سیب نہیں ملتا، آپ گاجر کھا لیں، آپ کو گاجر نہیں ملتی، آپ ٹماٹر کھا لیں، آپ ٹماٹر نہیں ملتا، آپ کوئی اور چیز کھا لیں۔ اللہ پاک نے مختلف سبزیوں میں مختلف کیمیکل، تو ڈائیورسٹی جو ہے، تنوع جو ہے خوراک کا، اس کو ہم ڈائیورسیفیکیشن آف فوڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں تو متوازن غذا کا تصور نہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، میں حکیم خالد صاحب کا ممنون ہوں کہ اس کے لیے ایک بڑے سیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کا نقطہ نظر، سوچ کا زاویہ میں بھی کسی جگہ پہ ہمارے سے مختلف ہو، ہمارا کسی جگہ دوسری جگہ آپ سے مختلف ہو، لیکن بنیادی مرکز ایک ہی ہے کہ انسانی صحت کا تحفظ۔ آپ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین کہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کو وہیں سے دوبارہ سے بات بتاتا ہوں کہ آج بھی مائیکل گریگر لکھتا ہے کہ میرا گھر اس وقت نیشنل میڈیکل لائبریری امریکہ میں اس سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 لوگوں کی ٹیم ہے جو ڈیلی صبح جاتی ہے، اور جتنی دنیا کے اندر نیوٹریشن میں تحقیق ہوتی ہے کھربوں ڈالر سے، ان کے سارے جو وہ مقالے ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں ریسرچ پیپر کہتے ہیں، جو پچھلے سال وہ بتاتا ہے کہ 24,000 دنیا کے مقالے چھپے صرف نیوٹریشن میں۔ کہتا ہے میں ان میں سے ایویڈنس لیتا ہوں، میں کوئی ہواؤں میں بات نہیں کرتا، میں سائنس کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، میں ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیلی ہم اس پہ کام کرتے ہیں، اور ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایویڈنس جنریٹ کرتے ہیں، ثبوت حاصل کرتے ہیں کہ دنیا میں۔ سامعین کرام، بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ اور ہم سائنس کے لوگ، آپ بھی سائنس کرتے ہیں، ہمارا کہیں نہ کہیں ایسا انٹرفیس ہونا چاہیے جہاں پہ ہم آپ کی بات کو سنیں۔ آپ کے پاس علم کے موتی ہیں، خزانے ہیں آپ کے پاس علم کے، جن سے ہم محروم ہیں۔ یقیناً تجربہ ہے آپ کا، جیسے یہاں پروفیسر صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی، موضوع کے اعتبار سے بہت ریلیونس تھی۔ ہم ایسی باتوں سے بنیں، ہمیں شاید وہ کتابیں، وہ لیبارٹریز کی تحقیق وہ باتیں نہ بتاتی ہو جو آپ، لیکن ایک بات اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیے کہ ہم آپ سے ڈینائی نہیں کرتے، آپ کو، آپ کی بات کو ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ ضرور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس پوائنٹ پہ اپنی سوچ کے دائرہ کار کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اور جدید سائنس کو، جدید تحقیق کو اپنی جو آپ کی تحقیق ہے اس میں مرج کریں، اس سے کمپیئر کریں، اور یقیناً اس سے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے 1-2 سال پہلے بھی یہاں بات کرنے کا موقع ملا،
اور آج بھی میں سمجھا یہ اتنی خوبصورت نشست ہے اور یہاں پہ اس انداز سے صحت کے بارے میں بات ہوتی ہے. میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، تمام جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ ہمارے پاس، میرا تعلق بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ہے، میں وہاں پہ ڈین ہوں نیوٹریشن کا، پوری فیکلٹی کا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو ہوسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. آپ کے پورے دن کا قیام وہاں پہ، آپ کی ساری چیزیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہمارے طلباء نیوٹریشن کے بیٹھے ہوں، وہ بھی آپ کو سنیں. وہ محروم ہیں آپ کی باتوں سے، وہ اس وقت نہیں سن سکے، ان صاحب کو نہیں سن سکے، باقیوں کو نہیں سن سکے. تو آپ میں چند لوگ جو سمجھتے ہیں محترم، وہاں پہ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے، جنوبی پنجاب، اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو ہربل میڈیسنز ہیں، یہ خزانہ ہے پوری دنیا میں، یہ ہب ہے ہربل میڈیسنز کا، ہربس کا، جو اپنی نوعیت کے، جن میں ایسے ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو ابھی ایکسپلور ہی نہیں ہوئے. آپ لوگ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس جڑی بوٹی کو ہم اس بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو یقیناً کرتے ہیں اور کرتے رہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو پی ایچ ڈی کی ریسرچ اس پہ کروا سکتے ہیں، ہم اس پہ ایم ایس سی کی ریسرچ کروا سکتے ہیں، ہم لیبورٹریز میں اس پہ جو تحقیق کروائیں گے. ممکن ہے کہ آپ کا جو فلسفہ ہے، جو اس میڈیسن یا اس ہرب کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے، ہم اس پہ سند کر دیں اس کو کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں لیبورٹری میں خود تحقیق کر رہا تھا، تو ایک بابا جی تشریف لائے، وہ میرے پروفیسر کو کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس جڑی بوٹی ہے لفافے میں، اس کے اندر ذیابیطس کا علاج ہے، میری یہ گارنٹی ہے. میرے پروفیسر نے کہا آپ اس کو چھوڑ دیں. مجھے انہوں نے کہا کہ لو بھائی، اس میں سے 15 گرام یا 20 گرام لے لو، ایک بیکر لو، اس بیکر میں 4 بیکر لو، ایک میں آپ پانی ڈال دو ٹھنڈا، ایک میں گرم پانی ڈال دو، ایک میں ایتھانول ڈال دو، ایک میں میتھانول ڈال دو، اور اس کو گرائنڈ کر کے تو اس میں رکھ دو. اس میں 2 دن 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہم نے. رکھنے کے بعد ہم نے اس کا ایکسٹریکٹ چاروں کا نکال لیا. ہم نے چاروں کے ہم نے 4 چوہے لیے، ریٹس لیے، چاروں کو کیجز میں بند کر دیا، اور ان ایکسٹریکٹ کی میں ڈال کے، فیڈ میں ڈال کے، ان کی خوراک میں ڈال کے، ہم نے ان کو پہلے ان چوہوں کو انڈیوس کی، ہم نے ذیابیطس، یعنی ان میں پیدا کی ذیابیطس 4 چوہوں میں، اور مختلف کوانٹٹی میں ایکسٹریکٹ کی ہم نے ان کو دینا شروع کیا. کہ کسی کو ہم نے 2 ملی گرام دیا، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8. یہ ہم نے 1 مہینہ اس پہ تحقیق کی پوری کی پوری. اب یقین کیجئے کہ اس میں کسی بھی چوہے کے اندر 0 جو ہے وہ اس میں نہیں امپیکٹ آیا کہ یہ گلوکوز کے لیول کو مینٹین کرتا ہے، کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے. اب وہ بابا جی تھے، ان کی ایک میتھ تھی، انہوں نے ازیوم کر لیا، ان کی پرسیپشن تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ویلیڈیٹ. اگر ہمیں اس میں سے جوہر نظر آتا، ہمیں کوئی ایسا کمپاؤنڈ نظر آتا، ہم اس کی مزید تحقیق کے لیے، ہمارے پاس کروڑوں اربوں روپے کے اکوپمنٹ ہیں، HPLC ہے اور ہیں، ہم اس پہ چلا کے اس کمپاؤنڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیٹ کر لیتے، اور اس کو. یہی فارمیسی کا اور یہی نیوٹریشن کا اصول ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یقیناً آپ کے لیے بھی غالب بھی آپ جانتے ہوں گے. تو ان تمام حقائق کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ آرگنائزرز کا ایک دفعہ سے پھر مشکور ہوں. میں تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتا دوں آخری بات کے طور پہ کہ وہ جس شخص کا میں نے نام لیا ہے، اس نے 1 اربوں روپیہ کمایا اس کام سے، اپنی نیوٹریشن. آج بھی وہ دنیا کا سب سے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ اس سے جتنے پیسے اس نے کمائے تمام کے تمام انسانی صحت کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے وقت کر دیے مائیکل گریگر نے. اور اس نے ایک آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کے پاس نیٹ ہے، nutritionfacts.org. یہ ایک ویب سائٹ ہے، nutrition
nutritionfacts.org. یہ کبھی ایسے ہی براؤز کیجیے گا. نیوٹریشن کے بارے میں آپ کو جس طرح کی بھی تحقیق ہو, آپ کو جس طرح کی بھی انفارمیشن ہو, اس ویب سائٹ سے آپ کو ملے گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم.